اسلامی تعلیم حصہ دوم میں آج ہم ذات باری تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو ہمارے عقیدے ہیں مسلمانوں کے، وہ ہم جانیں گے کہ ہمارے کون کون سے عقیدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اس کی سوا اور کوئی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، سب کچھ پوری کائنات رب تعالیٰ نے اکیلے نے پیدا فرمائی ہے اور وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ امیر اور غریب بنانا اسی کے اختیار میں ہے۔ دنیا کے کائنات کے اندر کچھ امیر طبقات ہیں، کچھ غریب ہے، تو یہ امیر غریب بنانا یہ رب تعالیٰ کا کام ہے، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ دنیا کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے رب تعالیٰ کے چاہنے سے، رب تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اگر رب تعالیٰ نہ چاہے تو ایک درخت کا ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ سب کو زندگی دیتا ہے اور اسی کے حکم سے موت ہوتی ہے۔ زندگی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ ماں باپ، بیٹا بیٹی اور بیوی وغیرہ کے رشتے سے وہ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، کوئی ماں نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہے، اس طرح کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، یہ رشتے ہمارے ہیں، رشتے ناتے یہ ہمارے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی ہیں، اہل و عیال بھی ہیں، اولاد بھی ہے، میاں بیوی کا بھی رشتہ ہے۔ تو یہ رشتے ہمارے انسانوں کے اندر ہیں، جنات کے اندر ہیں، اور اس طرح رب تعالیٰ ان تمام رشتے ناتوں سے پاک ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، رب تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ کیا ہے، پاک ہے۔ نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے اور نہ ہی وہ اونگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ رب تعالیٰ سونے سے، کھانے پینے سے پاک ہے، یہاں تک کہ اس کو اونگ تک بھی نہیں آتی۔ اونگ کسے کہتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ نیند کے جھٹکے آنا شروع ہو جانا، پھر بندہ جو لیٹ جاتا ہے کہ نیند آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اونگ سے بھی جو ہے وہ پاک ہے اور اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، بے مثال ہے، مکان اور جگہ سے بھی پاک ہے، اس کا کوئی مکان نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بھی پاک ہے۔ آگے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ تو اس کے متعلق جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے ہاں اللہ صحیح بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ صحیح بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، 99 نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، تو ان ناموں میں سے کسی بھی نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ، اللہ پاک، یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ذو معنی لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ میاں یا اللہ صحیح نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میاں کا لفظ یہ اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ لفظ اللہ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یہ معنی ہے۔ خالق، رزاق، رحمان، قیوم کس کے نام ہیں؟ یہ سب نام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ رحمان، قیوم، رزاق، رحمان، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں۔ جن لوگوں کا نام عبد الخالق، عبد الرزاق، عبد الرحمن، عبد اللہ، عبد القیوم ہو تو کیا ان کو رزاق، رحمان، قیوم کہہ کر پکارنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ان لوگوں کو صرف رحمان، رزاق، خالق، مالک کہہ کر پکارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان کہتے ہیں، خالق، مالک، رازق اس کی ذات ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پر کسی کا نام رکھ دیا گیا ہے تو پھر اس کو رحمان نہیں کہیں گے بلکہ اس کو عبد الرحمن کہیں گے، اس کو نام خالق نہیں پکاریں گے بلکہ عبد الخالق پکاریں گے، رزاق نہیں کہیں گے بلکہ عبد الرزاق کہیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے نام اللہ کے نام پر ہیں۔ تو جب اللہ کے نام پر نام رکھ لیا تو پھر ساتھ عبد لگانا ضروری ہے، عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد الخالق، عبد المالک یہ لگائیں گے۔ اور اگر کوئی اس طرح صرف وہی نام پکارتا ہے، رحمان، رزاق پکارتا ہے، تو اس طرح کرنا جو ہے وہ سخت گناہ ہے، منع ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔